دیکھیے امام محمد باقر علیہ السلام حدیث ہے لا يحبنا عبد ولا يتولانا حتى يطهر الله. کوئی بھی انسان ہماری محبت اور ہماری ولایت کے قریب نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ اس کے قلب کو پاکیزہ نہ کرے. یہ کیسا ستم آ گیا ہے کہ نجس چرس اور بھانگ پینے والے لوگ آ کے علی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. کے ساتھ سب سے بڑے ہم مولائی ہیں, سب سے بڑے ہم مولائی ہیں. ہاتھوں میں اور پیروں میں زنجیریں پہن کے خود کو سید سجاد بنا رہے ہیں. زنجیریں پہننے والا سید سجاد نہیں ہوتا, سجدے کرنے والا سید سجاد کی تکلیف کرتا ہے. زنجیروں میں جکڑنے والے سید سجاد خوش ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. اس عالم میں سید سجاد کو دیکھ کے زینب رو رہی تھی. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے تو سید سجاد خوش, سید سجاد خوش نہیں ہوں گے. سید سجاد کو اور ظالموں کا ستم یاد آ جائے گا, اور ستم یاد آ جائے گا کہ ان لوگوں نے تو بالجبر پہنایا تھا. آپ خوشی میں پہن رہے ہیں, شوق سے پہن رہے ہیں. یہ دین نہیں ہے بھائی, یہ دین نہیں ہے. دین علماء سے لیجئے, مراجع کرام سے لیجئے. یہ سب دین نہیں ہے. ان سب چیزوں سے انسان, میں ابھی آج مجھے معلوم ہوا بنگلور کے کسی گاؤں میں لوگ نظریں کرتے ہیں کہ بیٹا ہو گیا تو اس کو سید سجاد بنائیں گے, بیٹا ہو گیا تو اس کو سید سجاد بنائیں گے. میرے پاس ویڈیو آئی ہے, کیا بنایا ہے. بیٹا ہو گیا, ان کی منت ہے ہر سال 25 محرم کو وہ بیڑی ہتھکڑی زنجیریں ڈال کے اور کمر تک جھکا کے چلاتے ہیں. کیا ہے سید سجاد بننے, کیا تماشا ہے یہ, کیا تماشا ہے. نظر کرنی ہے تو نظر کرو کہ اگر خدا نے مجھے بیٹا دے دیا تو اس کو وہ علم سکھائیں گے جو سید سجاد کا علم تھا. اگر خدا نے بیٹا دے دیا تو مثلا فلاں مستحب عمل جو سید سجاد کا خاص عمل ہے اسے کبھی نہیں ترک کریں گے. یہ سب نظریں کرو, یہ کون سی نظریں ہیں جس میں تمہارا کچھ خرچ ہی نہیں ہو رہا, تماشا اور تماشے کے علاوہ. دین کا تماشا نہ بنائیں. یہ دین بہت صاف ستھرا دین ہے, بہت صاف ستھرا دین ہے. اگر ہمارا مرجع, خدا کا شکر, دنیا اس وقت پوری طاقت اپنی لگا رہی ہے کہ آپ کی جو طاقت ہے مرجعیت اس کو کمزور کرے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے امریکہ اور اسرائیل پیسے خرچ کر رہے ہیں, بعض لوگ بنا پیسے لیے وہ کام کر رہے ہیں, بنا پیسے لیے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے. در حقیقت وہ لوگ بھی ان کے ایجنٹ ہیں, اور عبد اللہ خانئی کے بطور کچھ لوگ ایجنٹ ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے مزدور ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے مزدوری کس کی کر رہے ہیں. ایسے مزدور ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کس کی مزدوری کر رہے ہیں. مزدوری کرنا ہے مراجع کرام کی کرو, علماء کی کرو, ان کی مزدوری.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر مومنین گرام السلام علیکم، یا علی مدد۔ ابھی آپ لوگ وہی روزمرہ والی بات، ایک مولوی صاحب کی تقریر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے جن کی شکل پہ لکھا ہو کہ ہم ڈڈو ہیں۔ ہاں واقعاً بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ نجس، چرس اور بھنگ پینے والے لوگ آ کے ہمیں سید سجاد سے اور مولا علی سے پیار کا دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں، تو بھائی اپنی شکل کبھی دیکھی ہے؟ خود کی شکل چرس جیسی ہے اور دوسروں کو چرسی کہنا ہے۔ چلیں آئیں، بفرض محال ہمارے جو فقراء ہیں، جو عزاداران ہیں، وہ پیتے بھی ہیں یہ سارا کچھ چرس وغیرہ whatever the hell it is، ان کا حساب دیکھیں ذرا۔ جب کوئی جملہ نہ ملے تو ذاتیات پہ آ کے بات کرتے ہیں۔ ذاتیات پہ جانا تو پھر بھائی یہ کون سی کتاب ہے میرے پاس؟ توضیح المسائل، کس کی؟ سستانی صاحب کی۔ یہ چھپی ہے جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان کراچی سے۔ اس کے صفحہ نمبر 29 پہ مسئلہ شراب میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 108 اور 109 میں شراب نجیس ہے، اس کے علاوہ انسان کو مست کر دینے والی چیزیں نجیس نہیں ہیں۔ مست کر دینے والی چیزیں، یہ تو چلے چرس اور بھنگ پیتے ہیں نا، یہ تو افیم، گانجا، D2 RS2 جتنے بھی ڈرگز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں نجس نہیں ہے جی۔ وہ تو چلے صرف پیتے ہیں، یہ تو اپنے فتوے کے ساتھ سب کو پلا رہے ہیں جی۔ اس بارے میں کیا کہنا ہے اب؟ ایک بندہ خود غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، بس جو غلط کام کو استغفر باللہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ چرسی بھنگی نہیں ہے؟ خیر یہ بات تو چھوڑی، اگلی بات جو ہے سندی اور طبیعی الکوہل کی تمام اقسام پاک ہیں۔ بھائی طبیعی الکوہل تو چلو ٹھیک ہے، جو دوائی وغیرہ میں ڈلتا ہے، اور بھی کئی چیزیں۔ صنعت، انڈسٹری کو اردو میں کہا جاتا ہے صنعت، صنعت کی تمام اقسام پاک ہیں۔ انڈسٹری لیول پہ سارا الکوہل پاک ہے، وسکی، وائن، ووڈکا، بلیک لیبل، ٹورن ساری پاک ہیں۔ پہلے اپنے مولویوں کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ اب رہ گئی بات کڑے کی کہ عزاداری کڑوں میں نہیں، دین کی مضبوط جڑوں میں ہے۔ اور عجیب و غریب منطق، اچھا کبھی حوالہ دینے کی تو زحمت کرنی ہی نہیں نا۔ حوالہ تو میں پتہ ہی نہیں کیا ہوتا کتاب کا، نہ کبھی کوئی قول معصوم، نہ کوئی قرآن کی آیت، کبھی کچھ پیش کرنے کا سوچنا ہی نہیں، سرے سے نہیں سوچنا۔ پھر ہم بھی نہیں رکیں گے۔ سورہ ماعون آیت نمبر 3 پڑھیں، 3 سے لے کے بلکہ ساری آیات پڑھ لیں، میرے پہ اگر شک ہو پڑھیں سورہ ماعون۔ فوائل المصلین، کڑا پہننے والوں پہ لعنت ہے کہ مسلح والوں پہ؟ فوائل المصلین، کچھ مسلح والوں پر وائل لعنت ہے۔ سجدے کرنے والا، بات ٹھیک تھی، سجدے کرنے والا سید سجاد کی تقلید کرتا ہے، لیکن یہاں پہ پھر پھنس گئے۔ آپ تو کہتے ہیں معصوم کی تقلید ہوتی ہی نہیں ہے، معصوم کی تو اطاعت یا بیعت ہوتی ہے۔ اب رگڑے الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھتے ہو لیکن نماز بھولے بیٹھے ہو، اور یہ تو دعویٰ کر سکتے ہیں آگے سے کہ جی زبردستی ایک آیت پڑھی سورہ ماعون کی اور ہمارے پہ بلا وجہ تھوپ کے چلا گیا کہ اسے نماز کے مفہوم پہ آگے بات ٹھہرتی ہے کہ نماز یہ ہے تو پتہ نہیں کیا ہے، پھر اپنے پاس سے من گھڑی من تک آگے ماریں گے، نہ کوئی وجہ نہ کوئی بات۔ آئیں ملا سے نہیں مولا سے پوچھتے ہیں۔ آقا روشن علی نجفی کی کتاب اقوال دل نشین چہاردہ معصومین، 540 صحیح السند احادیث کا مجموعہ۔ کڑے نہیں پہننے چاہیے، یہ وہ دیوبندی بھی ایسے ہی کہتے ہیں، یزیدیوں حسینی ٹکرن لگے آ جی۔ خود کی شکل کبھی دیکھی نہیں اور باتیں سن لو۔ نجس، چرس اور بھنگ، شراب تو نہیں نہ پیتے سستانی صاحب؟ چلو خیر، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے گفتار دل نشین، اس کا صفحہ نمبر 236 حدیث نمبر 34 سرکار عسکری کی احادیث کا جو مجموعہ ہے، تحفۃ العقول کی سند کے ساتھ،
مولا فرماتے ہیں لیسر عبادت کثرت الصیام والصلاۃ وانما العبادت کثرت تفکر فی امر اللہ. نماز روزے کی کثرت عبادت نہیں ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں. انما العبادت کثرت تفکر فی الامر اللہ. اللہ کے امر میں غور و فکر تفکر کرنا عبادت ہے. روزہ اور نماز کی کثرت نہیں. بے شک وہ عبادات ہیں لیکن کثرت عبادت کیا ہے؟ تفکر فی امر اللہ. کیا تفکر کیا؟ فتوے اکڑ بکڑ بمبے وہ فتوے ہو گئے پورے 100. اور اگر خامنائی کہتے ہیں جی وہ ایجنٹ ہیں وہ یہ ہیں وہ ہیں. اور مولا سجاد کو انہوں نے جبرن پہنایا تھا. آپ کو کس نے پہنا دیا؟ ہم پہن کے آج بھی دکھا رہے ہیں جناب زہرا کو کہ ہم کربلا بھولے نہیں. انہوں نے لوہے کے بنائے گئے تھے. آپ کس کے پہنتے تھے؟ میں لکڑ نہ پایا, میں نے بھی لوہے کا ہی پہنا ہے. اور یہ نجف سے آیا, نجف میں بنائے جا رہے ہیں. اپنے مراجع الزام پہ جا کے لعنت کرو, ان پہ فتوے ٹھوکو کہ وہ کیوں بنانے دے رہے ہیں نجف میں. میں نے بھی لوہے کا ہی پہنا ہے. ہمارے سارے ملنگ لوہے کے پہنتے ہیں. اور امام رضا کی زیارت میں جملہ تم جیسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے, معین الضعفاء والفقراء, فقہا نہیں. عزاداری کڑوں میں نہیں جڑوں میں ہے تو پتہ نہیں کیا کیا. ہاں دین سیکھنا ہے تو مراجع سے سیکھو گے. کون سے مراجع؟ کون سے مراجع؟ یہ لفظ مرجع آیا کہاں سے ہے؟ صرف ایک حدیث, وہ بھی ہم اخباریوں کی ہی فیور میں ہے, اٹھا کے اپنی طرف پھینکتے ہو. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا. فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا, إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ نہیں, إِلَى صاحب الفتاوی نہیں, إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا. محدث ہوتا ہے مرجع. یہ تو تم لوگوں کی سب سے بڑی گیم ہے کہ محدث اور مجتہد کے مابین جو فرق ہے اسے ختم کر کے اپنی گیم کے تحت اپنی من گھڑت 2 ٹکے کی گھٹیا سی منطق کو استعمال کر کے ہمارے جتنے محدثین تھے انہیں مجتہد ڈکلیئر کر دیا تم نے. اب نہیں ہوگا. محدث ہوتا ہے مرجع جو احادیث نقل کرے قول معصوم کی بنا پہ. فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیث. اور رہے گی تمہارے مراجعوں کی بات, مراجعوں سے دین. میں بتاتا ہوں حوالہ بیٹے پکڑو, اب رد نہیں کر سکتے. میرے ہاتھ میں اس وقت شراب آب ہادی الاشراء العقائد علامہ ہلی رضوان اللہ علیہ مرحوم کی کتاب ہے. لو اور سنو, یہ بھی اخباری تھے. تیری کتاب سے دکھاؤں گا, صبر کرو, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. یہ صفحہ نمبر 311 ہے, شراب آب ہادی الاشراء. میں تو تمہاری طرح ڈنڈی مارتا نہیں, بغیر کتاب کے کبھی بات کی نہیں. نجیس چہروں سے رفانگا. اپنی شکل دیکھی ہے کبھی؟ شکل خود کی 2 سال کی بسی ہوئی چرس جیسی ہے. نجیس چہروں سے رفانگ. صفحہ نمبر 311 پہ علامہ ہلی رضوان اللہ علیہ نے امام زمانہ کے بارے میں جنابی المودت کی سند کے ساتھ یہاں لکھا ہے, وفصل الخطاب کی سند کے ساتھ, 2 کتابوں کی. یحکم بأعداء فقہاء المقلدون, وہ فقہا جن کی تقلید کی جاری ہوگی حضرت مہدی کے دشمن ہوں گے. دشمن ہے امام سے دین لے ہم جا کے. اور پھر کہتے ہیں جی خامنہ ای صاحب کہتے ہیں وہ ایجنٹ ہے, وہ ایجنٹ ہے. تم کس کے ایجنٹ ہو؟ آل امیہ, آل زبیر, آل محلب, بنو عباسیہ, کس کے ایجنٹ ہو؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو تمہاری کیا اوقات ہے, تاریخ میں تمہارا کیا معیار رہا ہے. خود کی اوقات ایک مینڈک جتنی بھی نہیں ہے اور آگے بات کرنی ہے فقراء دین پہ. اور ایک منٹ کتابوں کے حوالے تو ہو گئے نا. اب میں ایک ایسی دلیل دوں گا کہ بیٹے مکر نہیں سکتا. عزیزان, آج کی اس تقریر کے اینڈ پہ میں ان کے بہت مشہور و معروف مجتہد ابو القاسم خوئی مرحوم کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, وہ دیکھیے, پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کون چرسی ہے, کون بھنگی ہے اور کون عزادار حقیقی ہے. بسم اللہ, ملاحظہ فرمائیں اور بھائی کو اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ آ کے ملاقات ہوگی. یا علی مدد. یک کسی که از محرمات اکلی و شربی و جنسی دوری یعنی احترام بگذاره به حکم خدا. خدا میگه شراب حرام چشم, آبجو حرام چشم, عرق حرام چشم, هر چی مست میکنه حرام چشم, دخانیات حرام, دخانیات حرام, دخانیات حرام چشم.
ممکنه امام حسین سیگار یعنی چه؟ سیگار یعنی چه؟ سیگار یعنی چی؟ آخوندی که سیگار بکشه استاد ما بود، ما هم میدونیم. دوستش نماز نمیخونیم، دوستش نماز نمیخونیم، دوستش نماز نمیخونیم. عادلش نمیدونیم، عادلش نمیدونیم، عادلش نمیدونیم. دود یعنی چه؟ دود برای جسم حرامه، 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 ضرر داره، ضرر داره، ضرر داره. حق نداری سیگار بکشی، حق نداری سیگار بکشی، حق نداری سیگار بکشی، حق نداری لیمون بکشی. بریزید دوری مزخرفات، مزخرفات، مزخرفات. همونطور که شالیت عرق دست بگیری، شالیت عرق دست بگیری، شالیت عرق دست بگیری به همون اندازه بده که سرگیری تو جیبت پیدا بشه. این همه صحبت. سیگار تو جیبت